الحمد لله الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا لا يزال حيا قيوما. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم. کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اے ماہ رمضاں آہستہ چل، اے ماہ رمضاں آہستہ چل، ہمیں خاصا قرض چکانا ہے. کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے. کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے، ان سب میں پیار بسانا ہے. اور اس خزاں رسیدہ آنگن میں اب امن کا بیج لگانا ہے. کچھ توبہ کرنی باقی ہے اور رب کو ہمیں منانا ہے. اے ماہ رمضاں آہستہ چل، ہمیں خاصا قرض چکانا ہے. اور ایک شاعر کہتا ہے کہ گونگی ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، بس ڈر گیا میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے ہٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. تو کسی کافر نے جو پوچھا کہ یہ کیا ہے مہینہ، کسی کافر نے جو پوچھا کہ کیا ہے مہینہ، تو میں ڈر گیا مہینے کو رمضان کہتے کہتے. یہ سن کر چپ ساتھ لی اقبال اس نے، جیسے رک گیا وہ مجھ کو حیوان کہتے کہتے. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں. میرے محترم ساتھیوں اور بزرگوں، آج کی محفل قرآن پاک کی عظیم مجلس ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کی مجالس میں کثرت سے جایا کرو، اس لیے کہ ان مجالس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. عن ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں قرآن کی مجالس میں جایا کرو، اس لیے کہ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ختم له قرآن فله دعوة مستجابہ، کہ جس کے قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. تو یہ مبارک مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دو چیزیں خاص طور پر عطا فرماتے ہیں. میں قرآن مجید کو غور سے دیکھتا ہوں تو چند چیزیں بڑی خاص قسم کی نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا چاہا، کسی بڑی چیز کا ذکر اللہ نے کیا، تو اس کے ساتھ عظیم کا لفظ قرآن مجید میں استعمال فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا تو قرآن مجید کو عظیم کا لقب دیا کہ کتابیں اللہ نے بہت ساری بھیجی ہیں
آپ کے قرآن سے 103 کتابیں پہلے بھی اتر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 313 رسولوں پر 103 کتابیں نازل فرمائیں، اور آخری کتاب ہمارے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو پچھلے انبیاء پر جو کتابیں اتریں وہ ساری کی ساری اللہ کی کتابیں ہیں، اور ہمیں جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکلا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو نکالا ہے اپنی ذات کے اندر سے۔ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، قرآن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا پڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا والقرآن العظیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيم، اللہ نے قرآن کو عظیم کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ذکر فرمایا تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم، اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ اپنے عظیم ہونے کا ذکر فرمایا۔ جب اللہ نے اس امت کا تذکرہ فرمایا وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک مہینے کا تذکرہ فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اللہ نے عظیم کا لقب استعمال فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب امت محمدیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نبوت کا تذکرہ فرمایا، انک لعلی خلق عظیم فرمایا۔ جب قرآن مجید کی آیات کا تذکرہ فرمایا اللہ نے عظیم کا لفظ استعمال کیا۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو افضل قرار دیتے ہیں وہاں لفظ عظیم کو لے کر آتے ہیں۔ عظیم کا لفظ ایسا ہے، عربی میں جس لفظ کے آخری حرف سے پہلے یا آ جاتی ہے تو اس کے معنی میں مسلسل کا معنی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ عظیم ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو لفظ نہایت ہے اس کا اردو کی ڈکشنریوں میں ترجمہ ہے یعنی مسلسل انتہا کرنے والا، اپنی رحمت کی چادریں بکھیرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا والقرآن العظیم، یعنی یہ قرآن مسلسل عظمت والی کتاب ہے۔ عربی میں جس لفظ کے آخری حرف سے پہلے یا آ جاتی ہے تو اس کے معنی میں مسلسل کا معنی پایا جاتا ہے، اور عربی کے جس لفظ کے آخری حرف سے پہلے الف آ جاتی ہے یا کھڑی زبر آ جاتی ہے تو اس کے معنی میں بڑائی کا معنی پایا جاتا ہے۔ قرآن کا معنی ہے بڑی پڑھے جانے والی کتاب، اور قرآن مجید کا معنی ہے آخری حرف سے پہلے یا آ گئی تو مطلب یہ ہوا یہ مسلسل بزرگی والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان بھی عطا فرمایا اور رمضان کے ساتھ قرآن بھی عطا فرمایا، اور قرآن مجید کو جس نے سینے سے لگایا اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی۔ حافظ قرآن نے قرآن مجید سنایا، تراویح میں جب یہ قرآن پڑھتا ہے اور یہ ختم قرآن کرتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آسمانوں سے زمین پہ لشکر اترتا ہے اور وہ اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے حافظ تو نے اللہ کی کلام کو پڑھا جو اللہ کے ہونٹوں سے نکلی تھی، تیرے ہونٹ بھی اس مبارک کلام کے پڑھنے والے بن گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا ہے کہ جاؤ اس حافظ کے ہونٹوں کا بوسہ دے دو جس کے ہونٹوں سے پورے کا پورا قرآن نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا، رمضان بھی عطا فرمایا۔ دو چیزیں خاص طور پر اللہ نے عطا فرمائی، ایک رمضان دوسرا قرآن۔ ہمیں یہ دو چیزیں ایسی عطا فرمائی، پچھلی امتیں گڑ گڑاتی رہیں، اللہ سے مانگتی رہیں، اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ جب یہ امت آئی، جب اس امت کا زمانہ آیا، اللہ نے ان کو رمضان بھی عطا فرمایا اور ان کو قرآن مجید بھی عطا فرمایا، اور ایسے مبارک مہینے میں عطا فرمایا جس مہینے میں اللہ جنت کے دروازوں کو بند
کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ جس مہینے میں جنت روز سجائی جاتی ہے، جس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر کے اللہ قفل لگا دیتے ہیں، جس مہینے میں اعلان ہوتا ہے کہ یہ میرا رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان علی، رمضان میرا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان علی امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، میں اپنی امت کے گناہوں کو پکڑ پکڑ کے جلاتا ہوں۔ غنیت الطالبین ایک بڑی بہترین کتاب ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے عظیم گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہر حرف کے ساتھ ایک برکت عطا فرمائی ہے۔ رمضان کا پہلا حرف ہے را، را کا مطلب ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا دوسرا حرف ہے میم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا تیسرا حرف ہے ضاد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ضمانت جنت کا مہینہ ہے۔ اس کا چوتھا حرف ہے الف، اللہ نے فرمایا یہ الفت کا مہینہ ہے۔ اس کا پانچواں حرف ہے نون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی کا مہینہ ہے، یہ نسبت قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر صحیفے اتارے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے حضرت شیس علیہ السلام پر اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نسبت کے صحیفے عطا فرمائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، اور یہ اتنی عظمت والا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری۔ اسی مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے تحفے عطا فرمائے۔ اس مبارک رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، رمضان کے مہینے میں اللہ نے سود کو حرام کیا، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے 2 نمازوں کی فرضیت کا اعلان کیا۔ رمضان کے مہینے میں آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ایک نماز فرض کی جس کا نام فجر تھا۔ پھر اس امت کو اللہ نے 2 سنتیں عطا فرمائیں۔ بخاری کی حدیث ہے اگر گھوڑے تمہیں اپنی ٹاپوں کے نیچے روند ڈالیں پھر بھی فجر کی 2 سنتوں کو قضا نہ کرو۔ 2 سنتیں عطا فرمائیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے مغرب کے 3 فرض عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے عشاء کے 4 فرض عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کا جوڑا عطا فرمایا۔ رمضان کے مہینے میں پھر اللہ رب العالمین نے امت کو تراویح عطا فرمائی۔ رمضان کے مہینے میں روزہ عطا فرمایا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے اکثر انبیاء کو عبادت کا حکم دیا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فتح عطا فرمائی۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کروایا۔ رمضان کے مہینے میں اگر اس کی تاریخ کو مزید اٹھا کے دیکھا جائے حضرت رقیہ کا انتقال ہوا۔ رمضان کے مہینے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ رمضان کے مہینے میں حضرت سودا کا انتقال ہوا۔ رمضان کے مہینے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ رمضان کے مہینے میں حضرت صفیہ کی شادی ہوئی۔ رمضان کے مہینے میں آپ علیہ السلام کی بیوی اندلیب جنت سیدہ عائشہ صدیقہ کا انتقال ہوا۔ مہینہ رمضان کا تھا۔ پھر اللہ نے فضیلت اور عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔
ان کی شہادت ہوئی 21 رمضان میں۔ رمضان کے مہینے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے تخت خلافت عطا فرمایا، مہینہ رمضان کا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید فضیلتیں عطا فرمائی، اس امت کو اپنے سینے سے لگایا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہوا، مہینہ رمضان کا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کا نکاح ہوا، مہینہ رمضان کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو تحفہ عطا فرمایا تہجد کی فضیلت کا، مہینہ رمضان کا تھا۔ تکمیل قرآن ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، حکم نازل ہوا لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، مہینہ رمضان کا تھا۔ آسمان دنیا پر سے زمین پر قرآن اترا، مہینہ رمضان کا تھا۔ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 1914 میں اہل اسلام کو ایک بڑی فتح عطا فرمائی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، مہینہ رمضان کا تھا۔ راجہ طاہر کو محمد بن قاسم نے شکست دی، مہینہ رمضان کا تھا۔ ملتان پر اسلامی پرچم لہرایا گیا، مہینہ رمضان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فضیلتیں عطا فرمائی امت محمدیہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پاکستان میں اسلام داخل ہوا، مہینہ رمضان کا تھا۔ ملک پاکستان کا تخیل پیش ہوا، مہینہ رمضان کا تھا۔ پاکستان کو بنانے کا اللہ نے فیصلہ کیا، مہینہ رمضان کا تھا۔ لیلۃ القدر کی رات میں پاکستان معرض وجود میں آیا، مہینہ رمضان کا تھا۔ عبدالہادی دین پوری کا انتقال ہوا، مہینہ رمضان کا تھا۔ امام بخاری کا انتقال ہوا، مہینہ رمضان کا تھا۔ امام ابو داؤد کا انتقال ہوا، مہینہ رمضان کا تھا۔ امام ترمذی کا انتقال ہوا، مہینہ رمضان کا تھا۔ امام احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مہینہ رمضان کا تھا۔ ابو داؤد سجستانی کا انتقال ہوا، مہینہ رمضان کا تھا۔ ہم اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، بایزید بستامی کا انتقال ہوا، مہینہ رمضان کا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال ہوا، مہینہ رمضان کا تھا۔ حضرت سری سبتی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مہینہ رمضان کا تھا۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہوئے، مہینہ رمضان کا تھا۔ 21 نوجوان ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی شہید ہوئے جنگ کی سرزمین پر، مہینہ رمضان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ریان کے دروازے کھولے، مہینہ رمضان کا تھا۔ 6 لاکھ آدمیوں کی روزانہ افطاری کے دسترخوان پر اللہ نے مغفرت کا پروانہ عطا کیا، مہینہ رمضان کا تھا۔ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ صبح شام میں ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں، مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ جس مہینے میں تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 2500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ جس مہینے میں حافظ قرآن قاری کی ساری رات کی کروٹ بدلنے پر جب یہ رات کو سوتا ہے، تراویح پڑھا کے تھکا ہوا ہوتا ہے، جب یہ کروٹ بدلتا ہے فرشتے اس کو دبانے کے لیے آتے ہیں، مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ جس سال حافظ تراویح نہیں پڑھاتا یہ فرشتوں کی اس دبانے کی نعمت سے محروم ہوتا ہے، اور جب اس کو یہ نعمت ملتی ہے مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ جس مہینے میں تراویح پڑھنے والے کا تذکرہ آسمانوں پر ساری رات ہوتا ہے، مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ جس مہینے میں اللہ دعا مانگنے والوں سے زیادہ اجر روزے دار کو عطا فرماتے ہیں، مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ جب سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جب روزے دار کے منہ کی بو کو مشک و عنبر سے تشبیہ دیتے ہیں، مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات کو آ کے آواز دیتے ہیں، ہل من تائب، کوئی ہے تم میں توبہ کرنے والا، مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ جس مہینے میں ساری رات اللہ رب العالمین عرش معلیٰ سے 7ویں آسمان پر تشریف لاتے ہیں، 7ویں آسمان سے چھٹے
छठे से पांचवें, फिर चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले आसमान पर अल्लाह तशरीफ लाते हैं, अपनी बाहों को फैला कर कहते हैं मन तकर्रबा इलैया तलक़ैतुहु मिन बईद, तुम्हारा रब ऊपर से नीचे आ गया। वो अल्लाह जो अर्शों की सिमत ऊपर की तरफ रहता है, वो अल्लाह पहले आसमान पर आ जाता है और आवाज लगाता है, ए रोजा रखने वालों, ए तरावी पढ़ने वालों, ए रात को खत्मे कुरान की मजालिस में लंबी दुआएं मांगने वालों, हल मिन ताइबिन, कोई है तुम में तौबा करने वाला, हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है तुम में माफी मांगने वाला। हमारे नबी फरमाते हैं फमन शक़िय लहू सआदा, कि वो शख्स महरूम हो जाता है जो रोजा खोर होता है या तरावी छोड़ देता है। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बंदे को आवाज ले लेकर पुकारते हैं कि फलां इब्ने फलां खड़ा हो जाए, मैंने उसकी मग़फ़िरत कर दी, फलां इब्ने फलां खड़ा हो जाए, मैंने उसको माफ कर दिया। हमारे नबी फरमाते हैं, काब बिन अजरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमारे नबी एक दिन मिंबर पर तशरीफ लाए, हमें फरमाया मिंबर के करीब हो जाओ। हम मिंबर के करीब हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने मिंबर के पहले कदम पर जब पांव रखा, पहले दर्जे पे हजूर चढ़ते हैं, फरमाया आमीन, फिर दूसरे दर्जे पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन, फिर तीसरे दर्जे पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन, और उसके बाद खुतबा शुरू किया। जब खुतबे को पूरा कर लिया, सहाबा ने पूछा, हजरत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, आज हमने आपसे एक अजीब बात देखी है जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जब मैंने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान के मुबारक महीने को पाता है और अपनी बख्शिश नहीं करवाता, जिसकी जवानी होती है, जो सारा दिन काम करता है और काम से टकरा जाता है, चलने पे आता है, 5-5, 6-6 किलोमीटर दौड़ लगा लेता है, जिसकी जवानी है, जिसमें ताकत है, जिसमें हड्डियों का जोर है, जिसके खूबसूरत बाल हैं, जिसके चमड़े पे झरिया नहीं है, जो पक्का जवान है, जो टकरा जाता है, गर्मी से टकराता है, सर्दी से टकराता है, रोडों से टकराता है, बीमारियों से टकराता है, जब वो जवान रोजा छोड़ देता है, फरमाया बर्बाद हो जाए वो जवान जो रमजान को पाकर भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है, जो रमजान पा लेने के बाद भी तरावी से महरूम हो जाता है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने मिंबर के दूसरे दर्जे पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्यों फरमाया? आपने फरमाया कि जिब्राईल ने बद्दुआ फरमाई और कहा बर्बाद हो जाए वो शख्स जो बूढ़े वालदैन पाता है और अपनी बख्शिश नहीं करवाता, बूढ़े वालदैन को पाता है या उनमें से किसी एक को पाता है और अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाता, फरमाया बर्बाद हो जाए वो शख्स। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमीन, फिर तीसरे दर्जे पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बर्बाद हो जाए वो शख्स जो आपका मुबारक नाम सुने और आप पर दरूद न भेजे। तो हमारे नबी ने फरमाया कि आमीन। तो बड़ी मुबारक रातें हैं, बड़ी मुबारक महफिलें हैं। अल्लाह ताला ने ये महीना हमें तोहफे के तौर पर अता फरमाया है। यूं ना हो कि हमसे ये महीना चला जाए और हम महरूम हो जाएं। हमारे नबी फरमाते हैं सबसे बड़ा महरूम आदमी अहले ईमान में वो है जो रमज़ान की रहमतों से महरूम हो जाता है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कारी से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिरमज़ान व सल्लिम रमज़ान अली व सल्लिमहु ली मुतकब्बला। ए प्यारे अल्लाह, ए रहीम अल्लाह, ए करीम अल्लाह, ए ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन अल्लाह, ए राहिमल मसाकीन अल्लाह, ए अल्लाह पाक रातें आखिरी अशरे की जारी हैं। ए अल्लाह मसाजिद और मदारिस में, मराकिज़ में
اے اللہ تیری نسبت سے محفلیں جمع ہیں، اے اللہ لوگ کثرت سے تجھے یاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھے یاد کرنے کے لیے تیرے ایک پیارے سے معصوم سے حافظ کی مجلس میں آئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اگر تو معاف نہیں کرنا چاہتا، اے اللہ تیرا انصاف ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اے اللہ ہم تیری لامحدود رحمت کو دیکھ کر اپنے محدود گناہوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ اے اللہ اپنی لامحدود رحمت کے ذریعے ہمارے محدود گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ معاف نہیں کرنا چاہتا پھر بھی ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، بہت سارے لوگ ہیں جو کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے بزرگ، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن اے ارحم الراحمین تو ایسا خفا ہوا ہے کہ اللہ بیت اللہ بھی تو نے ہم پر بند کر دیا ہے۔ اے ارحم الراحمین، یہ وبائیں پہلے تو نہیں آیا کرتی تھی، یا اللہ جب تو خفا ہوتا ہے پھر وبائیں آتی ہیں۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ لا يدخل الوباء فی المدینہ، کہ مدینہ میں کبھی قطعاً کوئی وبا نہیں آ سکتی۔ یا ارحم الراحمین، اب تو مسجد نبوی بھی خالی ہو چکی ہے، اے اللہ تیرے نبی کا گھر بھی خالی ہے، اے اللہ تیرا گھر بیت اللہ بھی خالی ہے۔ اے ارحم الراحمین، ہماری مسجدوں کو بھی خالی کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اے ارحم الراحمین، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اے اللہ تخیل میں تیرے قدم پکڑتے ہیں۔ اے پیارے اللہ، اگر تو معاف نہیں کرنا چاہتا، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہماری قسمتوں کو تبدیل فرما، ہمارے مقدروں کو تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمیں دوبارہ اپنا بنا، یا اللہ ہمیں دوبارہ قرآن والا بنا، یا اللہ ہمیں دوبارہ مسجد والا بنا، یا اللہ ہمیں دوبارہ مصلوں والا بنا، یا اللہ ہمیں دوبارہ حفظ والا بنا، یا ارحم الراحمین ہمیں دوبارہ تسبیح والا بنا، یا اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا، یا ارحم الراحمین دین کا فرما بردار بنا، رمضان کا فرما بردار بنا، یا ارحم الراحمین ہر حال میں ہمارا حامی و ناصر بن جا۔ یا ارحم الراحمین تیرے صحابہ پہ غم آتا تھا، وہ تیرے نبی کے پاس جاتے تھے، اے اللہ تیرے نبی ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ان کے غم دور ہو جاتے تھے۔ یا اللہ ہم کس کے پاس جائیں؟ یا اللہ ہمارے پاس تو تیرا نبی موجود کوئی نہیں، اے اللہ ہم کہاں جائیں؟ اے اللہ ہم کس کے دروازے پر جائیں؟ کس کی چوکھٹ کو پکڑ کے اے اللہ ہم گڑگڑاتے ہوئے؟ اے اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یا اللہ تو ہی مشکل کشا، تو ہی حاجت روا، یا اللہ تو سب کا آسرا ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گئے یہ تیری پہچان یہی ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، قل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اے اللہ ہمارا ہر حال میں تو ہی تو ہے، یا اللہ تیرے علاوہ ہمیں کوئی اپنا نظر نہیں آتا۔ جب سارے یار چھوڑ جاتے ہیں، یا اللہ پھر تو ہی یار ہوتا ہے، تو ہی دوست ہوتا ہے، یا اللہ تیرے جیسا کوئی دوست نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی ناصر نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی حامی نہیں ہے۔ اے ارحم الراحمین تو حلیم ہے، بردبار ہے۔ اے اللہ ہم صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنی غلطیاں کی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما، اے اللہ غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، اے اللہ دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، سیئات کو حسنات فرما، بگڑے ہوں کو راہ راست عطا فرما، یا اللہ گمراہوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفا عطا فرما، غریبوں کو وسعت کا رزق عطا فرما،
رزق حلال بکثرت عطا فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ غموں سے محفوظ فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، راحت اور سکون عطا فرما، عمل صالح کی عادت عطا فرما، یا اللہ مسجدوں کی عادت عطا فرما، صحیح معنوں میں نمازی فرما، یا اللہ دل سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، دل سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، دل سے ذکر و تسبیح کی توفیق عطا فرما، ذکر و تسبیح تلاوت کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین بگڑی ہوئی ٹھیک فرما، یا ارحم الراحمین جن کا در نہیں ان کو در عطا فرما، جن کا گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما، جن کا زر نہیں ان کو زر عطا فرما، بے نکاحوں کو جوڑ کے رشتے عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما، یا اللہ جتنے لوگ کسی موذی امراض کا شکار ہے اپنے فضل سے ان کو شفا عطا فرما، رمضان کی برکتیں عطا فرما، علماء کی مجلسیں عطا فرما، یا اللہ مساجد کی صفوں کی عادت عطا فرما، ہر حال میں یا اللہ ہماری نصرت کا وعدہ فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ ہدیۃً عطا فرما، یا اللہ تیرے نبی بتاتے ہیں جنت میں جب لوگ پہنچ جائیں گے تو اللہ پوچھیں گے کچھ رہ تو نہیں گیا، تو لوگ کہیں گے اے اللہ سب کچھ مل چکا ہے، اے ارحم الراحمین پھر فرشتے بتائیں گے کہ اللہ کا دیدار باقی ہے، یا اللہ جو ہم سے بھول جاتا ہے وہ تو خود ہمیں یاد کروا، یا اللہ جو چیزیں ہم سے بھولی ہوئی ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں یاد کروا، در کھول دے مولا رحمت دے، سارے عیب گناہ سب معاف چکر کر کرم دی بارش ہر کہتے، سارے سینے بغض تو صاف چکر محروم نہ کر سکو رحمت تو آج اپنی رحمت خاص چکر، اے منندے ہیں شاکر مجرم ہیں پر اللہ تیرے ہیں سب معاف چکر، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ بگڑی ہوئی درست فرما، اٹھنے سے پہلے کبیرہ صغیرہ معاف فرما، اور یا ارحم الراحمین ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اپنے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، کلمے والی زندگی اور کلمے پر موت عطا فرما، یا اللہ جس حافظ کا ختم قرآن تھا اس کے ختم قرآن کو قبول فرما، یا اللہ سامع کا اور پڑھنے والے کا یا اللہ دونوں بچوں کے ختم کو قبول فرما، یا اللہ دونوں کے والدین کو تاج عطا فرما، دونوں کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، جہاں تراویح پڑھی گئی یا اللہ وہاں پر بھی اپنی رحمت کے خزانے عطا فرما، اپنی برکت اور رزق کے خزانے عطا فرما، جتنے ساتھی شریک ہیں یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اور تیرے نبی نے جو جو ثواب کے وعدے فرمائے ہیں یا اللہ وہ سارے کے سارے اجر و ثواب عطا فرما، خاتمہ بالایمان عطا فرما، اور مرتے وقت زبان پر کلمے کو جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول